حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ مجذوب نے مجھے فرمایا کہ احمد علی، انسان کہاں رہتے ہیں؟ بازار میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، میں نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ اس مجذوب نے مجھ پر ایسی توجہ ڈالی اور فرمایا کہ یہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں میری ایسی کیفیت بن گئی کہ مجھے بازار میں انسانوں کی جگہ پہ کتے، بلی اور خنزیر نظر آنے لگے۔ گویا کہ مجذوب نے لمحہ بھر میں یہ حقیقت بتلا دی کہ ظاہراً نظر آنے والے، ظاہراً انسان نظر آنے والے کئی مرتبہ حقیقت کے اعتبار سے درندے ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دنیا میں آنا آسان، حقیقی معنوں میں انسان بننا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی بتا پاتا ہے۔ جو خود انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر سے رذائل کو، بری خصلتوں کو نکالنے اور اپنے آپ کو اچھی خصلتوں کے ساتھ آراستہ پہ راستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جو مربی اور مزکی دوسرے لوگوں کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، ان دونوں حضرات کو پتہ چلتا ہے کہ انسان سازی کا یہ کام کس قدر مشکل ہے اور یہ وہ عظیم کام ہے، یہ وہ دنیا کا حساس اور نازک ترین کام ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے زیادہ ماہر، سمجھدار اور دانا شخصیات حضرات انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے 2 گھنٹے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور شام تک وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور 3-4 دنوں کے بعد اچھل کود کر رہا ہوتا ہے۔ گائے کا بچہ پیدا ہو جائے، 3-4 گھنٹوں کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے اور 1 ہفتے کے بعد چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ انسان کے بچے کا یہ حال ہے کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو 6 مہینے تک تو یہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ اس کو آپ بٹھاتے ہیں تو وہ گر پڑتا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ 6 مہینے کے بعد کہیں جا کے وہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ 9-10 مہینے بعد یہ مشکل سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سال کے بعد آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور بھاگنے دوڑنے کے لیے تو 3-4 سال کا عرصہ بھی ناکافی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی جسمانی ارتقاء اس قدر مشکل اور وقت طلب ہے کہ باقی مخلوق کی جسمانی ارتقاء کتنی تیزی سے ہوتی ہے۔ مکھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مینڈک کا بچہ چند لمحوں کے بعد پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بچے کی جسمانی ارتقاء اس قدر مشکل ہے تو اس کی روحانی ارتقاء کس قدر زیادہ وقت طلب کام ہو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا بنانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آپ کسی مزدور کو بولتے ہیں کہ اس مٹی سے میں نے اینٹیں بنوانی ہیں، ممکن ہے کہ وہ 1 دن میں آپ کو 1000 اینٹیں بنا کے دے دے، کیونکہ مٹی کم قیمت، اس کی پروسیس کرنا یہ آسان ہے۔ اگر آپ کسی لوہار کو بلائیں کہ میں نے اس لوہے سے کلہاڑے بنوانے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو 1 دن میں 1 من لوہا کوٹ کے دے دے، امکان پایا جاتا ہے کیونکہ لوہا کم قیمت ہے۔
لیکن اگر آپ کسی سونار سے کہتے ہیں کہ یہ 1 تولہ سونا ہے، اس سے میں نے زیور بنوانا ہے، تو شاید 1 تولہ زیور بنوانے پہ کئی دن لگ جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ مٹی کم قیمت، اس کو پروسیس کرنا آسان، کم وقت میں ہو جاتا ہے۔ لوہا قدر قیمتی ہے لیکن سونے سے کم قیمت ہے، اس پر بھی کم وقت لگتا ہے، مہارت بھی اتنی نہیں چاہیے۔ لیکن سونا چونکہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو بنانا یہ وقت طلب بھی ہے اور مہارت طلب بھی ہے۔ ہر بندہ سونار نہیں بن سکتا، ہر بندہ سونے کا زیور نہیں بنا سکتا۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا بنانا اتنا ہی زیادہ دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی مخلوق یہ حضرت انسان ہے، اس لیے حضرت انسان کا بنانا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اور انسان کی یہ چالاکی اور عیاری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آسان کام تلاش کرتا ہے، مشکل کام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ چنانچہ انسانی نفس نے یہی چالاکی اور عیاری کا مظاہرہ کیا کہ انسان کو اپنی ذات پر محنت کرنے کی بجائے مادے پر محنت کرنے پر لگایا۔ مادہ، لوہا مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ پلاسٹک مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ لکڑی مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ پتھر اور مٹی مادہ ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ انسان نے مادے پر محنت شروع کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان نے مادے پر محنت کر کر کے وہ ترقی کر لی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا حق ادا کر دیا۔ آج سے 20 سال پہلے بھی اس مادی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو ترقی ہمیں آج اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ انسان نے مادے پر محنت کر کے ترقی کا حق ادا کیا، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اپنی ذات پر محنت نہیں کی، اس انسان نے دوسرے انسان کو بنانے پر محنت نہیں کی۔ اگر یہ کسی اور کو بنانے پر محنت کرتا یا اپنی ذات کو بنانے پر محنت کرتا تو دنیا کا نقشہ ایسا نہ ہوتا۔ تمام تر مادی ترقی کے باوجود، تمام تر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان کو نہ تو وہ سکون مل رہا ہے جو سکون اس کو مطلوب ہے، نہ وہ راحت مل رہی ہے جو راحت اس کو چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ راحت اور سکون جہاں پہ ہے وہاں ہم محنت نہیں کرتے، جہاں محنت کر رہے ہیں وہاں یہ امور موجود نہیں ہے۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو مادی ترقی کر کر کے انسانی عقل کو حیران کر رہا ہے، دوسری طرف اخلاقی اعتبار سے انسان اتنی پستی کا شکار ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی انسان اس قدر پستی کا شکار نہیں تھا۔ وہ انسان جس نے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا، اخلاقی اعتبار سے قعر مذلت میں دھنستا اور دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کی اجالے میں بدل کے رکھ دیا، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈتا ہے جو ستاروں کی گزرگاہوں کو، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تسخیر مہرباں مبارک تجھے مگر، تسخیر مہرباں مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ باہر کی دنیا جگمگا رہی ہے لیکن اندر اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ مادی اعتبار سے انسان ترقی کی زینے چڑھتا جا رہا ہے
روحانی اعتبار سے انسان پستی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ جنگل کے درندے بھی وہ کرتوت نہیں دکھا سکتے جو انسان دکھا رہا ہے. درندوں سے انسان بدتر ہو چکا ہے. آپ سب حضرات کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ آپ کو آئے روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اب تو زمین کے اوپر کی سطح سے نچلی سطح پہ جانا زیادہ بہتر ہے. ہم نے مادے پر محنت کی, کاش کہ ہم روح پر محنت کرتے, ہم انسانوں پر محنت کرتے, انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کے انسان نے مادے پر محنت کر کے جو ترقی کی ہے, روح پر محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے ترقی کے یہ مظاہر دکھا چکے ہیں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ انسان نے چاند پہ قدم رکھ دیا اور تم وہی پرانی باتیں کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ جی ہاں, انسان نے مادے پر محنت کر کے چاند پہ قدم رکھ دیا, لیکن روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے اسی چاند کو ایک اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا تھا, انتم اعلم بامور دنیاکم, دنیا کی امور تم بہتر جانتے ہو, دنیا کی امور تم بہتر جانتے ہو, لیکن روح پر محنت کرنے والے تھے, انسانوں کو حقیقی انسانیت سے آراستہ پہ راستہ کرنے والے تھے. ایک اشارہ کر دیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے. مادے پر محنت کرنے والے ہوائی جہاز ایجاد کر کے ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے ہیں, لیکن روح پہ محنت کرنے والے آج سے ہزاروں سال پہلے اسی ہوا کے دوش پہ اپنے تخت اڑا چکے ہیں. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ موجود ہے. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اس کو فیول چاہیے ہوتا ہے, انجن ٹھیک ہونا چاہیے, پر ٹھیک ہونے چاہیے, رن وے صحیح ہونا چاہیے. 1000 پاپڑ بیلنے کے بعد پھر ہوائی جہاز 200-400 بندوں کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا غدوہا شہر و رواحها شہر. نہ رن وے کی ضرورت, نہ فیول کی ضرورت, نہ پائلٹ کی ضرورت, نہ دوسرے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. اور ایک وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 10,000 کرسیاں پڑی ہوتی تھی. 10,000 سواریوں پر مشتمل ایک جہاز بنانا, پتہ نہیں انسان کب اس میں کامیاب ہوگا. لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے روح پر محنت کرنے والے یہ مظاہر دکھا چکے ہیں. مادے پر محنت کر کے انسان نے بحری جہاز ایجاد کر کے پانی کی لہروں پہ سفر کرنا شروع کر دیا, لیکن روح پر محنت کرنے والے آج سے 14 صدیاں پہلے انہی پانیوں کی لہروں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا چکے ہیں. گھوڑوں کی سمت تک بھی پانی نہیں پہنچ جاتا. یہ کون سا کمال ہے کہ بندہ کشتی ایجاد کر لے, بحری جہاز ایجاد کر لے اور سمندر کی لہروں پہ سفر کرے. کمال یہ ہے کہ سمندر کی لہروں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور گھوڑے کی سم بھی گیلے نہ ہوں. آج دنیا کہتی ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. بیدار پیغام رسانی انسان کا وہ کارنامہ ہے کہ جس پہ وہ فخر کرتا ہے. ہم مانتے ہیں آج کا انسان بیدار پیغام رسانی کا موجد ہے, یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے کونے کونے میں بات کر رہا ہے. لیکن آپ بھی تاریخ کا مطالعہ کریں, روح پہ محنت کرنے والے اسی کامیابی, اسی ترقی کے حاملین آپ کو نظر آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے, منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت سینکڑوں میل دور دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف تھی. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ لشکر کے سپہ سالار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. اور جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آئے, ساریہ پہاڑ کا خیال کرو, پہاڑ کا خیال کرو. اصل میں دشمن ایک تو سامنے سے لڑ رہا تھا, پیچھے کی جانب سے پہاڑ کی پیچھے سے آ کے حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا, مسلمانوں کو دو اطراف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ بیٹھ کے پورا نقشہ دیکھ لیا اور یہاں سے پیغام جاری کر دیا کہ ساریہ پہاڑ کا خیال کرو. واپس آئے, صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو دو طرفہ دشمن کے نرغے میں آنے والے تھے, تو کبھی میدان جنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, آواز آئی یا ساریۃ الجبل. ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا تھا. تو یہ بیدار پیغام رسانی کا مظاہرہ آج سے 14 صدیاں پہلے حضرت عمر نے منبر پہ بیٹھ کے کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج ہے اور کئی گھنٹوں میں ایک ملک سے اگلے ملک میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, سامان پہنچ جاتا ہے. میرے بھائیو یہ کیا ترقی ہے, یہ کیا ترقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں اعلان کیا تھا ملکہ بلقیس میرے پاس اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا بڑا سارا تخت میرے سامنے پیش کر دیا جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑے دیو نے کہا کہ ابھی آپ اپنی محفل کو برخاست نہیں کر چکے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت پیش کر دوں گا. فرمایا نہیں, یہ تو بہت دیر ہو جائے گی, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے وہ تخت. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا, وہ سائنس پڑھا ہوا نہیں تھا, وہ جدید ٹیکنالوجی کا حامل نہیں تھا, وہ روح پہ محنت کرنے والا تھا. کہنے لگا پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. آپ مادے پر محنت کر کے جس ترقی کی بات کریں گے, میں روح پر محنت کرنے والوں کی ترقی کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو لہٰذا مادے پر انسان محنت کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ روح پر محنت کرے, انسان حقیقی معنوں میں انسان بن جائے. جب تک انسان حقیقی معنوں میں انسان نہیں بنے گا, مادی ترقی کا کوئی فائدہ انسانیت کو نہیں ملے گا. چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر مادی ترقی کے باوجود انسان کو وہ سکون, وہ راحت نہیں مل رہی جو انسان کو مطلوب ہے. ہم نے ہسپتال پر محنت کی, مادے پر محنت کر کے ہسپتال کی عمارت اچھی بنائی, ہم نے پی سی اور ہیٹر بھی لگا لیے, ہم نے لیبارٹری پر محنت کر لی, مشینری اچھی لگائی, دوائیاں اچھی ہو گئی اور علاج معالجے کی جدید مشینیں آ گئی. لیکن ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو, ہم کیا کریں ان اعلیٰ ہسپتالوں کو جہاں پہ علاج کرنے والے ڈاکٹر کی نظر مریض کے درد پر نہیں ہوتی, مریض کی جیب پر ہوتی ہے. انہوں نے مسیحائی کی اس پیشے کو بزنس قرار دیا. ڈاکٹری کا شعبہ جس نے انسانیت کی خدمت کرنی تھی, اسی کو تجارت کا عنوان دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر پر ہم نے محنت نہیں کی, ہم نے ہسپتال پر محنت کی, ہم نے لیبارٹری پر محنت کی, ہم نے مشین پر محنت کی, ہم نے دواخانے پر محنت کی, ہم نے ڈاکٹر پر محنت نہیں کی. اگر ہم ڈاکٹر پر محنت کر کے اس کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے تو ہسپتالوں کا یہ نقصان نہ ہوتا. ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک نشست میں اکٹھے ہوئے. میں ڈاکٹروں سے معذرت کے ساتھ, سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن عمومی جو ماحول ہے اور فضا بنی ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی آدھا گھنٹہ وہ بیٹھا رہے اور آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے ساری ہدایات دے دی کہ مدارس کا نظام کیسے ہونا چاہیے, مدارس میں کہاں کہاں کمی پائی جاتی ہے اور کیا تبدیلی کرنی چاہیے, مدارس کی اسلامی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. مجھے اس نے پورا لیکچر دیا اور وہ واقعی اخلاص کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے آخر میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب بس ہماری اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگ آ گئے مدارس میں اور آپ جیسے قابل ذو استعداد لوگ ہسپتالوں میں چلے گئے. اگر آپ لوگ مدارس میں آتے
تو مدارس کا نظام ایسا بہترین ہوتا جیسا کہ ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے۔ بس میں نے جب یہ بات کر لی تو جب تک میں بیٹھا رہا وہ بندہ بولا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا چھوڑا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہسپتال کی طرف تو اس کی توجہ نہیں ہے، مدرسے پہ توجہ ہے کہ مدرسے میں کن کن چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ہسپتال پہ محنت کی، ہم نے علاج معالجے کی جدید مشینوں پہ محنت کی، لیکن ہم نے ڈاکٹر پہ محنت نہیں کی۔ ہمیں ڈاکٹر پر محنت کرنی چاہیے۔ عدالت کی عمارت تو اچھی بن گئی، جج کی کرسی بھی اچھی بن گئی، تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے، وکیلوں کے چیمبر بھی اچھے بن گئے، لیکن ہم نے جج اور وکیل پر محنت نہیں کی۔ ہم کیا کریں اس مادی ترقی کو، ہم کیا کریں اس عالیشان عدالت کی عمارت کو جہاں پہ جج، وکیل، ریڈر سارے مل کے ظالم کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، مظلوم کو پس زندان دھکیلا جاتا ہے، مقتول کی والدہ کو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اپنی بکریاں بیچنی پڑتی ہیں۔ عدالت کی جن دیواروں کے ساتھ مظلوموں کی آہیں ٹکرا کے واپس لوٹ کے آتی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تو ہم اس مادی ترقی کا کیا کریں؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جج پر محنت کرتے، ہم وکیل پر محنت کرتے۔ اگر یہ حقیقی معنوں میں انسان بن جاتے تو عدالت میں جج کا قلم نہ بکتا، عدالت میں ظلم پر مبنی فیصلے نہ ہوتے، انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے۔ تھانے پر ہم نے محنت کی، لیکن تھانے دار پر محنت نہیں کی۔ ہمیں تھانے دار پر محنت کرنی چاہیے تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مادے پر تو ہم نے بہت محنت کر لی، کاش کہ ہم انسان کی روح پر محنت کرتے، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنا دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ظاہری مادی چمک دمک کے باوجود ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے جو مقاصد ہمیں مطلوب ہیں۔ البتہ روح پہ محنت کرنے والوں نے جیسی ترقی کی مثالیں قائم کر رکھی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ کیا ترقی ہے؟ یہ مادی ترقی ہے۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ملائیشیا کا ایک جہاز سمندر میں گر گیا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور وہ جہاز شاید زیادہ اہمیت کا حامل تھا، چنانچہ ملائیشین حکومت نے جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ کم از کم ہمیں ملبہ مل جائے، اور پھر دوسرے ممالک سے مدد مانگ لی۔ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے حامل ممالک آئے، تمام تر اسباب اور وسائل کو استعمال کر لیا، لیکن 4-5 مہینے گزرنے کے باوجود جہاز کا ملبہ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کی آنکھ سے دنیا کا کونا کونا، کوئی کونا بھی مخفی نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہماری سیٹلائٹ کی آنکھ کی اس میں ہوتا ہے، زد میں ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا جہاز غائب ہو گیا اور ان کو نظر نہیں مل رہا تھا۔ مجھے یاد آیا، میں نے اس وقت دوستوں سے کہا کہ یہ ان کی مادی ترقی ہے، پورا جہاز غائب ہو گیا اور ان کو نہیں مل رہا، جبکہ اصل ترقی یہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایران کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور گھوڑوں نے دریا کی لہروں کے اوپر دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتے دوڑتے دریا کو پار کر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کسی کی کوئی چیز دریا میں گری تو نہیں ہے؟ کسی کی کوئی چیز گری تو نہیں ہے؟ ایک صحابی نے کہا، امیر المومنین، امیر لشکر، میرا لکڑی کا ایک پیالہ پانی میں گر گیا ہے، لکڑی کا ایک پیالہ پانی میں گر گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ لکڑی کا پیالہ پانی کی لہروں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو حکم دیا کہ میرے ساتھی کا پیالہ واپس کر دو۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ پانی کی ایک لہر آئی اور اس نے پیالے کو کنارے پہ پھینک دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، جاؤ اپنا پیالہ اٹھا۔ یہ اصل ترقی ہے، ترقی یہ نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بد امنی ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود ہم امن کو قائم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ نئے نئے ادارے بن رہے ہیں، نئے نئے ایکشن پلان بن رہے ہیں، نئے نئے قانون اور اصول بن رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم امن کو قائم
करने में नाकाम हो चुके हैं। अमन नापीद है, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत महफूज है। ये भी कोई तरक्की है? मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ के रिवायत है, हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। एक देहाती बंदा आया, अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, हमारे यहाँ पे कुछ डाकू हैं, वो डाके डालते हैं, लूट मार करते हैं, हमारे इलाके में कुछ लोग डाके डालते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया अली, अगर आपकी जिंदगी लंबी रही, ला इन क़ालत बिका हयातुन, अगर आपकी जिंदगी लंबी रही, ला तरायन्ना ज़हीनता तरतहिल मिनल हीरा इला मक्का ला तखाफु अला नफ्सिहा व मालिहा। आपकी जिंदगी अगर लंबी रही, आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि हीरा मकाम से एक खातून ऊंट पे सवार होके सफर करेगी, अकेले सफर करेगी, मक्का मुकर्रमा तक जाएगी, न उसको जान का खतरा होगा, न इज्जत का खतरा होगा, न माल का खतरा होगा। हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था, मैंने अपनी आंखों से देखा एक खातून ऊंट पे सवार होके आई मक्का मुकर्रमा में हीरा मकाम से। हीरा मकाम कूफा के करीब है, कूफा के करीब है, ये तकरीबन 1 महीने की मुसाफत बनती है। 1 महीने की मुसाफत से एक खातून अकेले आई, ज़ेवरात पहने हुए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में कितने जंगलों से, कितने सहराओं से उनको गुजरना हुआ होगा, किस कदर बेआबानों में उसने सफर किया होगा। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि आपने इतना दूर का सफर अकेले किया, आपको अपनी इज्जत के बारे में, अपने माल के बारे में, अपनी जान के बारे में डर नहीं लगा? उस खातून ने कहा, कसम है इस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया, मैंने हीरा से लेकर मक्का मुकर्रमा तक सारे लोगों को ऐसा पाया जैसा कि एक माँ की औलाद हो। एक माँ की, ये असल तरक्की है, ये असल तरक्की है। अमन और अमान को इस तरह कायम किया है। ये अमन और अमान कैसे कायम हुआ था? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेक पोस्ट नहीं बनवाए थे, नई नई पुलिस का तयन नहीं किया हुआ था, इंसानों पर मेहनत की थी, इंसानों को हकीकी मानों में इंसान बनाया था। आज करप्शन की वजह से लोग परेशान हैं, मुल्क को करप्ट लोग खा गए, करप्शन मुंहजोर घोड़े की तरह बेलगाम है, काबू नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, निजाम सारा कंप्यूटराइज्ड कर दो तो करप्शन खत्म हो जाएगी, नए नए सॉफ्टवेयर इजाद कर लो, करप्शन खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, इंसान पर मेहनत की जरूरत है। आप निजाम जितना ज्यादा कंप्यूटराइज्ड करेंगे, जब तक इंसान ठीक नहीं होगा, कंप्यूटर को भी तो इंसान ने चलाना होता है, इंसान ने बनाया है, इंसान ने चलाना है, लिहाजा कंप्यूटर करप्शन को नहीं रोक सकता, इंसान पर मेहनत करने की जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब मैं आपको असल तरक्की बताता हूँ कि इंसान पर मेहनत करे तरक्की कैसे होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरा में सफर कर रहे थे, एक चरवाहा नजर आया, बकरियां चरा रहा था। आपको पता है कि चरवाहे अनपढ़ लोग होते हैं, तहजीब और सहाफत से दूर होते हैं, तालीमी इदारों में तालीम हासिल नहीं की होती, बिल्कुल अनपढ़ लोग होते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा कि मैं इस चरवाहे का इम्तिहान लेता हूँ, चरवाहे का इम्तिहान लेता हूँ। चुनांचे चरवाहे के पास गए और फरमाया, मुझे एक बकरी बेच दो, मुझे बकरी की जरूरत है। उसने कहा, बकरी मेरी नहीं है, बकरियां मेरे मालिक की हैं और मुझे बेचने की इजाजत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, आप मुझे बकरी बेच दें, पैसे अपनी जेब में डालें, मालिक से कह दे कि भेड़िया खा गया, एक आध बकरी भेड़िया खा गया तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरह होता रहता है। इस वक्त कौन सा आपका मालिक आपको देख रहा है? तो उस अरब देहाती बंदे ने, बकरियां चलाने वाले ने आसमान की तरफ देखा कि मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा, मेरा अल्लाह तो मुझे देख। ये है असल तरक्की। माशी एतबार से मुल्क बदहाली का शिकार है और माशी हालात दिगरगुन होते जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अरब मुआशरे में अपने साथी मिल गए, माशी बदहाली कितनी थी, हालत ये थी कई कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था, पेट पे पत्थर बांध
اپنے پڑھتے تھے، لیکن قربان جاؤ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے لوگوں پر محنت کی، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا۔ پھر مسلمان اس طرح معاشی خوشحالی کا شکار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی آپ وہ منظر دیکھیں گے کہ ایک آدمی بازار میں پھر رہا ہوگا، ہاتھ میں سونا ہوگا، ہاتھ میں چاندی ہوگی، لوگوں کے درمیان اعلان کر رہا ہوگا، وہ لوگوں میرے پاس یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کی چاندی ہے کوئی مستحق آدمی جو مجھ سے قبول کرے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک آدمی نے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا، بازار میں اعلان کر رہے تھے وہ لوگ زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی مستحق نہیں مل رہا، تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہے تو مجھ سے یہ لے لے، کوئی بندہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند سالوں میں معاشی بہتری کی وہ مثال پیش کر دی کہ انسانی دنیا اس کی مزید پیش نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا تھی؟ حضور نے انسان پر محنت کی تھی۔ آج اگر امن ناپید ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان پر محنت نہیں ہو چکی، ہسپتالوں کا نظام برباد ہے، وجہ یہ ہے کہ انسان پر محنت نہیں ہو چکی، تانا بربادی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے، انسان پر محنت نہیں ہو چکی، بد امنی ہے، کرپشن ہے، معاشی بدحالی ہے، جو کچھ بھی ہے سب کا اصل جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر محنت کی جائے، انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جائے، کیونکہ یہ سارا کے سارا فساد انسان کا برپا کرتا ہے۔ وہ جہاں فساد برپا ہو چکا ہے، جس نے برپا کیا ہے اسی پر ہم محنت کرتے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ فساد قابو میں نہیں آئے گا۔ اب اس پر محنت کرنے کے لیے، انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشی بدحالی اس وقت بھی تھی، امن و امان کا فقدان اس وقت بھی تھا، ظلم و ستم کا بازار اس وقت بھی گرم تھا، بیٹیاں اس وقت بھی لوگ زندہ دفنایا کرتے تھے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کرنے کے لیے کوئی فورس قائم نہیں کی بلکہ لوگوں پر محنت کی، معاشی خوشحالی کے لیے کوئی وزارت قائم نہیں کی بلکہ لوگوں پر محنت کی، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آپ نے عدالت کی عمارت پر محنت نہیں کی، آپ نے لوگوں پر محنت کی ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں پر محنت کریں، خانقاہوں میں یہی محنت ہوتی ہے، دینی مدارس میں یہی محنت ہوتی ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جہاں ظلمتی تھی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں جاہلیت اولا تھی، بالکل وہی جاہلیت دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے، اور آج بھی وہی مؤثر علاج ہے جو علاج آج سے 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ ذرا آیت پہ غور کریں، کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ اب آگے، کتاب لوگوں کو اندھیرے سے نکالے گی نہیں، کتاب نہیں نکالے گی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نکالنا آپ نے ہے۔ کتاب آپ کے پاس نصاب ہے، نصاب تربیت ہے، اس کتاب کو تھام لیں اور پھر آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ خانقاہوں میں جو حضرات ہیں کتاب کو اپنا دستور بنا کے، کتاب کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج تک ہر زمانے میں مشائخ صوفیاء کا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہا، اور ہر زمانے میں ان مشائخ صوفیاء نے انسانیت کی اصلاح اور بہتری کا حق ادا کیا ہے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، ہم خود بھی خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، اور خانقاہوں کے نظام کو مزید بہتر بنانے میں، مزید اچھا بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آج اس نفسا نفسی کے دور میں، اس پرفتن دور میں
خانقاہوں کے نظام کو مضبوط بنایا گیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اس فساد کا راستہ روکا جا سکتا ہے، انسانیت کو اعلیٰ انسانی اقدار سے آراستہ ہو کے راستہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ایک نظر ہوتی ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم بھی دیں، دین کی دعوت دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں پر محنت کرنی شروع کر دی، لوگوں پر محنت کرنی شروع کر دی۔ جوک در جوک لوگ آتے تھے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑے سردار، بہت بڑے رئیس تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے، کسی نے کہہ دیا یہاں مدینہ میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے، لوگوں کو ایک خاص دین کی تعلیم دے رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو جلال آ گیا، کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، اپنا حلقہ اثر قائم کر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسید جا کے پتہ کر لو یہ بندہ کون ہے۔ حضرت اسید بن حضیر تو پتہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں گئے، ملاقات ہوئی، پہلی نظر پڑی، نظر پڑتی ہی دل دے بیٹھے، فوراً کہا کہ مجھے اپنے اس دین میں شامل کر دیجئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت اسید بن حضیر کو شامل کر دیا۔ واپس جانے لگے کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو پیغام دے دوں، حقائق بتا دوں۔ وہاں پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ہمراہ بیٹے انتظار کر رہے تھے کہ اسید بن حضیر کیا خبر لے کے آتے ہیں، لیکن اسید بن حضیر دور سے آ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا، دیکھتے ہی کہا احلف باللہ لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اسید بن حضیر جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ من تو بدل جاتا ہے، باطن میں تو انقلاب برپا ہو ہی جاتا ہے، ظاہری چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اسید بن حضیر نے کہا وہ بندہ صحیح ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ اور غصے ہو گئے کہ اس کا دماغ بھی خراب کر دیا، ننگی تلوار لے لی اور سیدھے چلے گئے کہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، بس دو چار باتیں ہو گئیں، وہ بھی دل دے بیٹھے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ واپس آ رہے تھے، قوم انتظار کر رہی تھی۔ اسید بن حضیر حضرت سعد بن معاذ کیا خبر لے کے آتے ہیں، انتظار کر رہی تھی۔ جو ہی قوم نے دیکھا دور سے، فوراً کہنے لگے نحلف باللہ، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لقد جاءنا سعد بن معاذ بغیر وجہ الذی ذہب بہ منکم۔ سعد بن معاذ جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ ایک نظر پڑتی ہی دل تو بدل جاتے ہیں، ظاہری صورت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا فیضان نظر ہوتا ہے۔ یہ وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ ساقی ہیں جو دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، آنکھ کی تاثیر حق ہے، آنکھ اپنا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ نظر بد لگ جاتی ہے، جس طرح نظر بد لگتی ہے اسی طرح نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ جی ہاں نظر بد لگ جاتی ہے، لوگوں پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، پھر فرمایا نظر نیک بھی لگ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَوِدُّ هَذَا النَّظَرِ نَظَرُ الْعَارِفِينَ، اس کے بالمقابل عارفین کی نظر ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّعْذِيرِ الْأَقْصِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، اللہ والوں کی نظر اپنی زبردست تأثیر کی بدولت
फासिक को नेक बना देती है, वल जाहिला आलिमा, जाहिल को आलिम बना देती है, वल काफिरा मुमिना, काफिर को मुमिन बना देती है, वल कल्ब इंसाना, और कुत्ते को इंसान बना देती है। वो बंदा जो कुत्तों जैसी खसलतों का मालिक था, अल्लाह वाली की नजर पड़ जाती है, इंसान की खिसाल हमीदा से मुत्तसिफ हो जाता है। इंसान साजी का ये काम अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन खानकाहों में आज भी सही तरतीब के साथ हो रहा है। हमें चाहिए कि हम खानकाहों के साथ वाबस्ता हो जाएं, हम भी हकीकी मानों में इंसान बन जाएं, पूरी इंसानियत हकीकी मानों में इंसानियत से आरास्ता होकर रास्ता हो जाए, दुनिया में सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।